السلام علیکم، میرا نام حماد علی ہے، میرے والد کا نام انتظار حسین ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری دکان ہے پیر اپڈی مین روڈ پہ، لوہی بیر تھانہ کے حدود میں۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک انگوٹھی خریدی ہے، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ چوری کی نکل آئی ہے۔ اس کے بنا پہ ہمیں وہ اس قدر تھانے والے بلیک میل کر رہے ہیں، اس قدر پہلے تو انہوں نے دھوکے سے بابا کو تھانے میں بلا کے بات کرنے آئے اور وہیں پہ ان کو گرفتار کر کے بٹھا لیا، پھر ڈیمانڈ کی انگوٹھی لے گئے، ہم انگوٹھی لے گئے، پھر ڈیمانڈ کی جی 5 لاکھ روپیہ دیں اور پھر بندہ چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے اپنی صرافہ یونین سے رجوع کیا، ٹھیک وہ ہے، انہوں نے بات کی کہ آپ جب انگوٹھی ہے 27,000 کی خریدی ہے، 33,000 اس کی ملیت تھی، آپ بتائیں اس کی اتنی ملیت تھی، جو کہ انہوں نے بتائی 1 لاکھ روپے کی انگوٹھی تھی۔ تو ہمارے صدر صاحب رانا اسد عزیز صاحب نے بولا ہے کہ آپ 1 لاکھ لے لیں، ساتھ خرچہ تھوڑا بہت جو ساتھ میں اس کے جو جرمانہ ہے 10-20 ہزار روپیہ وہ لے لیں آپ۔ مگر وہ اس چیز پہ برہم ہو گئے اور الٹا انہیں بولا کہ آپ جائیں، صبح مدعی پارٹی آئے گی اور انہی کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروائیں گے، انہیں آپ راضی کر لیجیے گا، ہم چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے اپنی یہ 5 لاکھ والی کیڑ نکالنے کے لیے کہ 5 لاکھ کیوں نہیں انہوں نے ہمیں دیے، اور صبح انہوں نے پیش کر کے 4 روزہ ریمانڈ لے لیا۔ ہم نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ اور انہی کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروائیں گے، انہیں آپ راضی کر لیجیے گا، ہم چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے اپنی یہ 5 لاکھ والی کیڑ نکالنے کے لیے کہ 5 لاکھ کیوں نہیں انہوں نے ہمیں دیے، اور صبح انہوں نے پیش کر کے 4 روزہ ریمانڈ لے لیا۔ ہم نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ ہم نے 3 گھنٹے کے اندر انگوٹھی لے کے ہم تھانے میں پہنچ گئے کہ یار یہ آپ کی انگوٹھی آپ اپنی واپس لے لو، وہ بھی نہیں لے رہے۔ ہم نے کہا انگوٹھی کے ساتھ آپ کو یہ جرمانہ کہتے ہیں وہ بھی دے دیتے، وہ بھی نہیں لے رہے۔ ٹھیک ہے، یونین والے گئے، یونین والوں کے ساتھ وہ ایسے ڈرامے بازی کر رہے ہیں، وہ ہمیں اتنا بلیک میل کر رہے ہیں، پہلے ہم سے 5 لاکھ مانگ رہے تھے، آج وہ 4 روزہ ڈیمانڈ لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، آج وہ ڈیمانڈ کر رہے 2.5 لاکھ روپے لے کے تھانے میں پہنچے۔ اگر آپ نہیں پہنچیں گے تو آپ کے والد کا وہ اشر کریں گے، آپ دیکھیں گے۔ میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کون سی دہشت گردی کی ہے کہ پاکستان میں کاروبار کیا ہے؟ بشر کالو نام کا اور اصغر ناز نام کا دونوں ایسا ہی ہیں، اتنے بدتمیز ہیں، اتنے بدتمیز ہیں۔ جتنی دفعہ ہم تھانے میں کوئی چیز دینے جاتے ہیں، بستر کل دینا گیا ہوں، انہوں نے اٹھا کے تھانے سے باہر پھینکا کہ چلیں بھی اب پیسے لینے کے بغیر، پیسے لیے بغیر ادھر نہیں آنا۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں شبیر سہام۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا عید سے چند دن پہلے تھانہ لوہی بھیر کی حدود میں۔ ایک جیولر ہیں جو یہاں پہ جن کی شاپ ہے PWD میں، انہیں ایک کیس میں پولیس نے تھانے بلوایا، اس کے بعد ان کی گرفتاری ڈال دی، اور گرفتاری ڈالنے سے پہلے ورثہ سے 5 لاکھ روپے مبینہ طور پہ 5 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کرتے رہے۔ جب ورثہ نے پیسے نہیں دیے تو انہوں نے پولیس نے ان کی گرفتاری ڈالنے کے بعد پھر ورثہ کو ہراساں کرنا شروع کیا اور کہا کہ اب ان کو جو ہے ہم جیل پہنچا دیں گے اور مزید کیسز ان کے اوپر ڈالے جائیں گے، جس کے بعد ان سے 2 لاکھ روپے لیا گیا۔ اس کے بعد اسے بے گناہ کر دیا اور کیس سے ڈسچارج کر دیا۔ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا اور اس میں کون کون سے پولیس والے انوالو ہیں، اس والے سے آج ہم یہ نیوز سٹوری کر رہیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہم آپ کو بتائیں کہ ورثہ کے اوپر اس وقت اس قدر پریشر ہے پولیس کی طرف سے کہ وہ بیچارے اس وقت اپلیکیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں کے یونین کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور عینی شاہد ہیں۔ سارا معاملہ ان کے سامنے ہوا، کیونکہ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا اور انہوں نے کس طرح جو ہے اس سارے معاملے کو فیس کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا اس میں گرامی جناب؟ بلال عباسی نام ہے میرا۔ جی 28 رمضان کو جو ہے نا ان کو کال کی گئی، مدینہ جیولر ہے ہماری مارکیٹ میں، یہ مین روڈ پہ، ان کو کہا گیا کہ آپ تھانے آ جائیں، ایک انگوٹھی جو آپ نے خریدی ہے، جو جیولرس کی شاپس میں اور موبائل مارکیٹ میں اکثر اس ٹائپ کے پرابلم آ جاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ چیز کو بیچ جاتا ہے، وہ خرید لیتے ہیں، لیکن بعد میں چوری کی نکل آئی تو اس کی یہی ہوتا ہے کہ وہ ریکوری چیز واپس دی جاتی ہے، وہ مالیت واپس دی جاتی ہے۔ تو ان کو تھانے بلایا گیا۔ جب وہ تھانے گئے تو ان کو وہاں پہ بٹھا لیا اصغر ناز سب انسپیکٹر صاحب، جو ابھی نئے تعینات ہوئے ہیں اس نئے SHO صاحب کے آنے کے بعد۔ تو انہوں نے ان کو بٹھا کے تو انہیں کہا جی کہ کسی کو فون کرو اور انگوٹھی منگواؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹے کو کال کی اور بیٹا ان کا انگوٹھی لے کے جب تھانے گیا، بیٹا اور بھتیجا، تو وہ انہوں نے ان کو لاک اپ میں بند کر دیا، انگوٹھی رکھ لی اپنے پاس۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے منت ان سے کی کہ جب ہم انگوٹھی دے رہے ہیں، جو چیز آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو چیز ہم نے پرچیز کی ہے، وہ 1.5 گرام کی انگوٹھی ہے، 30,000 28,000 مالیت ہے اس کی۔ تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ جب کی تو اصغر ناز صاحب کا جو تفتیشی ہے ساتھ، ان کے کانسٹیبل مبشر،
اس نے ان سے کہا کہ بھائی یہ معاملہ اوپر تک ہے, SHO تک ہے, سارے اس میں اس طرح سے نہیں ہوگا, اگر آپ نے اس کو والد کو بچانا ہے تو 5 لاکھ روپے کا بندوبست کرو, 5 لاکھ روپے لے کے آؤ, تو انگوٹھی جو ہے نا وہ اس کو پیچھے ملزم پہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو فری کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو جب یہ سارا اس کو پروسیس کو مطلب افطاری کا ٹائم آ گیا, افطاری کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, ان کے بیٹے نے, بھتیجے نے. یہ کب کی بات ہے, کون سے 28ویں روزے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ہم گئے وہاں پہ, میں اور ہمارے جو یونین کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, ہم اصغر ناز صاحب سے ملے, ان کو ریکویسٹ کی, وہاں پہ جو تھانے میں اور لوگ تھے ان کو ریکویسٹ کی, یہ چونکہ نئے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کوئی ہماری بات نہیں سنی. ہم نے ان کو کہا جو طریقہ کار ہے کہ جو آپ نے تھوڑا بہت کچھ کرنا ہے وہ لے لیں, اور انگوٹھی ریکوری جو ڈالنی ہے وہ دے دیں. ریکوری جب وہ دے رہے ہیں, انہوں نے اگر کوئی غلط چیز خرید لی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو SHO کے نوٹس میں ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, ابھی نہیں ہو سکتا, ابھی دیکھیں گے, SHO صاحب سے بات کریں گے. SHO صاحب چونکہ نئے وہ تعینات ہوئے ہوئے ہیں, سہیل اشرف صاحب, اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے رابطہ کیا, باہر ان کو ریکویسٹ کی, وہ تھانے میں موجود نہیں تھے, کہ بھائی یہ ہمارا ایشو ہے, بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ بندہ دے دیں ہمیں, جو انگوٹھی جو مدعی کی ڈیمانڈ ہوگی وہ ہم سے لے لیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا, آپ ابھی چھوڑ دیں, میں گھنٹے ڈیڑھ تک آؤں گا پھر دیکھتے ہیں. گھنٹہ ڈیڑھ ہم ان کا ویٹ کرتے رہے, وہ نہیں آئے. اس کے بعد ان کو کال کی, پھر وہ کال نہیں پک کر رہے تھے. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے چودھری ریاست صاحب, وہ باولپور گئے ہوئے تھے, عید کے دن تھے, چونکہ ہر آدمی آگے پیچھے تھا. انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی مہربانی کریں. وہ پھر اس کے بعد انہوں نے کال اٹینڈ کی, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کل 12-1 بجے آئیں, تو میں جو وہ لیڈیز ہے جس کی FIR ہے, مدعی ہے, تو اس کو بلائیں گے, تو پھر سیٹلمنٹ کرائیں گے. اس کو یہ کہا گیا ان کو کہ یار جو بھی جس چیز پہ وہ سیٹسفائی ہوں گی نا, 30,000 کی جگہ 1 لاکھ روپے کی, تو ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ بندے کو دکاندار ہے, مطلب معزز آدمی ہے, کوئی کرائم اس نے نہیں کیا ہوا, ایک روٹین کا وہ میٹر ہے, لیکن انہوں نے بات نہیں سنی. انہوں نے کہا نہیں جی جو بھی بات ہوگی کل 12-1 بجے ہوگی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ چونکہ اب یہ یونین انوالو ہو گئی ہے, تو انہوں نے صبح ان کو 11 بجے یا 10 بجے 9:30 بجے جا کے کورٹ میں پیش کر کے کہ یہ ہمیں ریکوری کے لیے جو بھی اس کو ڈالا اس میں بیچ میں کہ 411 میں کسی میں ڈال کے کہ ریکوری ہمیں نیڈ ہے, تو ان کو 4 دن کا ریمانڈ لے لیا. 4 دن کا ریمانڈ لینے کے بعد اسی جو انتظار صاحب ہیں جن کو اریسٹ کیا ہوا تھا, ان سے ان کے بیٹے کو کال کروائی, اور اس کو کہا کہ بھائی تم اکیلے آ جاؤ ادھر عدالت کے باہر. وہ گیا ہے, تو مبشر نامی جو کانسٹیبل ہے اس نے اس سے کہا ہے کہ اب مزہ آ گیا ہے, جو نمبردار رات کو لے کے آئے تھے اب ان کے ساتھ سارا ہو گیا. اب یہ ہے کہ 2.5 لاکھ روپے لے کے افطاری کے بعد آ جاؤ, نہیں تو یہ 4 دن ہمارے پاس ہے, ہم اس کی چمڑی ادھیڑیں گے. اور پھر یہ اب جو ہے نا اب عید کے بعد یہ اڈیالہ بھی جائے گا اور دیگر مقدموں میں بھی آئے گا. مطلب پہلے 5 لاکھ مانگتے رہے, پھر اس کے بعد گرفتاری ڈال دی, اب وہ 2.5 لاکھ مانگ. جی 5 لاکھ تو مانگ رہے تھے کہ ادھر انگوٹھی دیں اور 5 لاکھ دیں تو جائیں, بس گھر جائیں نا. تو وہ تو 5 لاکھ جب نہیں دیا تو انہوں نے اگلا کام ڈال دیا اس کہ جو ظاہر ہے یہ لوگ آ گئے تو اب 5-10 ہزار کی بات ہے, تو ظاہر ہے یہ تو 5 لاکھ کی دیہڑی تھی. تو وہ اب دوبارہ ان کا بیٹا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. ہم نے اسے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. رات کو اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں چودھری ریاست صاحب, انہوں نے DSP صاحب کو کہا کہ یہ مسئلہ ہے, 2.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ریمانڈ پہ لیں گے, ایسے کریں گے ویسے تو وہ انہوں نے کہا جی میں انکوائری کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ جب باپ سے ملنے گئے, وہ اب قانونی پروسیس میں آ گیا, تو وہ ان کو ملنے نہیں دیا گیا. مبشر نامی اس کے جو کمبل وغیرہ چادر دینے گئے ہیں اس کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینکی ہے کہ جی جب آؤ گے پیسے لے کے تو پھر بات کرنا. اس کو انتہائی ٹارچر کیا ہے, ڈرایا ہے وہاں پہ کہ تمہیں اب پکا ہم چور ڈکلیئر کریں گے, کہیں بھی واردات ہوگی تو تم اٹھائے جاؤ گے, اس ٹائپ کا وہ سارا کچھ کر کے. تو 2 دنوں میں اس کو اتنا پریشرائز کر کے پھر ان کو مجبور کیا گیا, اور ان کے بیٹے نے پھر آگے ایک بندے سے کانٹیکٹ کیا ناروال اپنی, چونکہ یہ ادھر ناروال کے تھے, اور جو وہ جو ہے مبشر کانسٹیبل جو ساری ڈیل کر رہا تھا وہ بھی ناروال کا تھا. تو انہوں نے اپنے کسی کزن کو کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم چونکہ کہہ رہے تھے کہ پیسے نہیں دینے, چونکہ عید آ گئی ہے, عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں, تو ہم جا رہے ہیں SP کے پاس, SSP کے IG کے پاس جائیں گے اور IG صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن وہ چونکہ وہ تکلیف میں تھے, وہ پریشانی میں تھے, ان کی عید بھی نہیں, بچے تھے ان کے, تو وہ انہوں نے اس بندے سے رابطہ کیا. اس بندے نے ان سے کوئی 8-10 منٹ کی وہ ساری کال ریکارڈنگ موجود ہے, وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. مبشر صاحب ساری جو میں رودات بیان کر رہا ہوں 5 لاکھ والی, وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ 5 لاکھ دے دو,
تو جاؤ، لیکن یہ نمبردار لے آیا اور نمبرداروں نے ان کو پھنسایا، اور جو وہ ساری ریکارڈنگ آپ کو مل جاتی. پولیس کی ساری ریکارڈنگ جو ہے یہ رشوت مانگنے کی اور دینے لینے کی ساری باتیں ریکارڈڈ ہیں. جی ریکارڈڈ ہے. اور ایک صرف وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی ریکارڈنگ نہیں ہے، پچھلے 5 لاکھ کا بھی وہ اس میں وہ ساری بات کمپلیٹ اس میں ہے. وہ ایس ایچ او کا بھی نام لے رہا ہے کہ اب بات ادھر تک نہیں ہے، وہ افسران کے تک ہے، اور تم جو لے کے آئے ہو وہ 5-10 ہزار کے چکر میں تھے کہ انگوٹھی دیں 5-10 ہزار ہو جائے تو ایسے ہو جائے. تو یہ ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے. پھر جب انہوں نے اس بندے سے ڈیل کی تو 2.5 لاکھ سے وہ کم صرف 2 لاکھ پہ آیا. 2 لاکھ روپیہ ان کے بیٹے نے جا کے اس کو دیا مبشر کو، ٹھیک ہے، تھانے میں. اگلے دن جس دن ریمانڈ کمپلیٹ ہونا تھا اس سے 1 دن پہلے انہوں نے کہا کہ 4 بجے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اگلا کچھ کریں گے، پہلے تمہیں مزہ آ گیا اب آگے جاؤ گے. تو وہ 1 دن پہلے 4 بجے جا کے اس کو 2 لاکھ روپے جب دیا تو انگوٹھی بھی ایکسیپٹ ہو گئی. جو انگوٹھی وہ کہتے تھے کہ یہ انگوٹھی تو ہے ہی نہیں، وہ انگوٹھی بھی ایکسیپٹ ہو گئی. اور اس میں انہوں نے جو ہے نا صبح اس کو پیش کر کے تو ڈسچارج کروا دیا، جو بے گناہ لکھا جو بھی لکھا. اور اس کے بعد اتنا اس کو پریشرائز کیا کہ وہاں جج سے وہ باہر اندر سے جا کے فائل پہ لکھوا کے اس کو دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھو جج نے تمہیں عارضی طور پہ چھوڑا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ تم جس مرضی جب بھی کسی کیس میں اس کو گرفتار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو چوری کے. یہ ظلم ہوا ہے. اور یہ کوئی کچے کے علاقے کی داستان نہیں ہے، سندھ کے کسی دور دراز علاقے کی کیپٹل کی ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے آئی جی اسلام آباد سے، وزیر داخلہ صاحب سے، کہ اس پہ نوٹس لیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. اور اس میں ایس ایچ او صاحب جو لوئی بیر کے ہیں وہ بالکل کمپلیٹلی ملوث ہیں. چونکہ ہم انہیں کالیں کرتے رہے، ہم انہیں ریکویسٹیں کرتے رہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایس پی لیول پہ کسی سے بات ہوئی تھی اس ساری سچویشن میں؟ جی ایس پی لیول سے پہ بھی ہوئی تھی. اسی دن جس دن وہ 5 لاکھ مانگ رہے تھے، جس دن رات کو ایس ایچ او صاحب نے جواب دے دیا ہمیں، تو جو صاحب اندر تھے ان کے بیٹے نے ایس پی صاحبہ جو پری گلترین نے ان کو کال کی اور ان کو پوری بات سنانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے ساتھ 5 لاکھ نہ دینے کے اس پہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کو آدھی بات سن کے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو میں تھانے سے پہلے پوچھ لوں پھر آپ کو کال کرتی ہوں. اس کے بعد انہوں نے کال نہیں اٹینڈ کی، اس نے 2-3 کالیں کی ہیں ان کو.